سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجوا فتتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفلحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن
إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلهم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله ولا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى بعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي
بخير. لا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم طعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثاث ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آيات والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم. آپ حضرات سے گزارش ہے اس پورے قرآن کا ثواب سید علی اختر زیدی صاحب ابن سید انوار حسین صاحب کو مرحوم کو پہنچے. آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے پڑھتے رہیے. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش عزا پر تشریف لے آئے. آپ لوگ پڑھتے رہیے. جناب سید علی اختر صاحب زیدی مرحوم کے مجلس سیوم کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہونے جا رہا ہے. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. بعدہ سعود و سلام جناب منظر عباس صاحب جلالی اپنے مخصوص انداز میں سعود و سلام پیش کریں گے. اس کے بعد مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب بارگاہ سرکار سید الشہداء میں اپنا کلام پیش کریں گے. مومنین سے گزارش ہے جو باہر استعدہ ہیں فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم من أقطار السماوات يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی اختر زیدی صاحب ابن سید انوار حسین صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں. اللہم صل علی محمد. میں گزارش گزار ہوں جناب منظر عباس صاحب جلالوی سے تشریف لائیں، سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ مولانا پیش کریں. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. نعرہ صلوات. جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلۂ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی،
اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی؟ جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرام نعرہ تلوار دوسرا نام علی سا ناؤ بھرتے دیکھا، دوسرا نام علی سا ناؤ بھرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا، اے علی تو ہی تو ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے، اے علی تو ہی تو ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے، سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا، دوسرا نام علی سا یہ کس نے کہا کہ ہم اشک نم نہیں رکھتے، یہ کس نے کہا کہ ہم اشک نم نہیں رکھتے، اور اپنے قلب میں شبیر کا غم نہیں رکھتے، قسم خدا کی ہمارے دماغ آلہ ہے، قسم خدا کی ہمارے دماغ آلہ ہے، جہاں نہ ذکر علی ہو قدم نہیں رکھتے، یہ کس نے سلام کی جانا شروع نعرہ سلوات
چھایا رہا نظر میں اندھیرا تمام رات، چھایا نظر میں اندھیرا تمام رات، پیاسوں کو دیکھتا رہا دریا تمام رات، چھایا رہا نظر میں اندھیرا تمام رات، اکبر کے نور رخ کی تمنا بنا رہا، اکبر کے نور رخ کی تمنا بنا رہا، لیلا کے آنسوؤں کا اجالا تمام رات، لیلا کے آنسوؤں کا اجالا تمام رات، بے چینیوں میں تھا جو کلیجا تمام رات، بے چینیوں میں تھا جو کلیجا تمام رات، اکبر کو دیکھتی رہی لیلا تمام رات، چھایا رہا نظر میں اندھیرا تمام رات، چھایا رہا نظر میں اندھیرا تمام رات، ذکر خدا لبوں پہ نگاہ حسین پہ، لیلا ذکر خدا لبوں پہ نگاہ حسین پہ، زینب نے دیکھا بھائی کا چہرہ تمام رات، زینب نے دیکھا بھائی کا چہرہ تمام رات، بانوں کے اضطراب کا اللہ رے اثر، بانوں کے اضطراب کا اللہ رے اثر، آنکھوں میں گھومتا رہا جھولا تمام رات، آنکھوں میں گھومتا رہا جھولا تمام رات، آنکھوں میں ماں کی پھرتا رہا آنسوؤں کے ساتھ، آنکھوں میں ماں کی پھرتا رہا آنسوؤں کے ساتھ، اکبر کا خون ہو کے کلیجا تمام رات، اکبر کا خون ہو کے کلیجا تمام رات، چھایا رہا نظر میں اندھیرا۔ ایک نعرے سلوات۔
جو سامعین مومنین باہر ہیں، اگر فرش رضا تشریف لے آئیں گے تو مولانا بھی تشریف لے ہی آئے ہیں، سامنے بیٹھے، بس 5 منٹ میں مجلس بھی شروع ہو جائے گی اور اوس سے بھی بچ جائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات کا اور سہارا دیا۔ ایک قطع ملاحظہ ہو، مرحوم یہیں پر بیٹھے رہتے تو مجلس ماتم میں بہت حصہ بڑھ چڑھ کے لیتے تھے، جو میں نے دیکھا ہے بہرحال 4 مصرے اسی ذیل میں۔ عشق حیدر اور رضا دارے کی خدمت نے اسے مستحق جس کا تھا اس توقیر تک پہنچا دیا۔ کو پاکی عقیدے کا مسافر تھا یہ شخص، اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا، اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا۔ ایک قطع اور دیکھیے مرحوم کے سلسلے سے، بہرحال میں پڑھتا رہتا ہوں، ملاحظہ کیے گا۔ شہ نجف شہ بدر و حنین سے ملنے اور دل بطول شہ مشرقین سے ملنے اور سمجھ رہی ہے یہ دنیا میں مر چکا ہوں، مگر میں جا رہا ہوں علی و حسین سے ملنے، میں جا رہا ہوں علی و حسین سے ملنے۔ بس یہ آخر میں 2 مطلع اور چند شعر، مطلع ملاحظہ کیا حضور دیکھیے گا۔ لشکر نگاہ آنو محمد سے کٹ گیا، لشکر نگاہ آنو محمد سے کٹ گیا، عباس کا جلال 2 حصوں میں بٹ گیا، عباس کا جلال 2 حصوں میں بٹ گیا، عباس کا جلال 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے۔ یہ مسئلہ بھی ملاحظہ کیے گا۔ عشق عزا جبا کے مقابل میں ڈٹ گیا، عشق عزا جبا کے مقابل میں ڈٹ گیا، فتووں کا جو ہجوم تھا واپس پلٹ گیا، فتووں کا جو ہجوم تھا۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا۔ دریا بھی مارا جاتا جری کی نگاہ سے، دریا بھی مارا جاتا
جری کی نگاہ سے، اچھا ہوا جو اپنی حدوں میں سمٹ گیا، اچھا ہوا جو اپنی حدوں میں سمٹ گیا، اور چشم جری کی جب چلی مقتل میں ذوالفقار، چشم جری کی جب چلی مقتل میں ذوالفقار، میدان ذرا سی دیر میں لاشوں سے پٹ گیا، میدان ذرا سی دیر میں، اور یہ آخری دو چیز، میدان ذرا سی دیر میں لاشوں سے پٹ گیا، آخری دو چیز، ایسی چلی ہوائیں ولایت غدیر میں، ایسی چلی ہوائیں ولایت غدیر میں، پردہ منافقین کے چہرے سے ہٹ گیا، پردہ منافقین کے چہروں سے ہٹ گیا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا، خاص توجہ شعر میں دیکھیے گا، کچھ سادہ سا شعر ہے، الجھا رہا حسین کا دشمن عذاب میں، مصرع ثانی دیکھیے خاص توجہ، الجھا رہا حسین کا دشمن عذاب میں، دامن رفو کیا تو گریبان پھٹ گیا، دامن رفو کیا تو گریبان پھٹ گیا، او عزمی یہ ہے حلال کمائی کے میرا خون، عزمی یہ ہے حلال کمائی کے میرا خون، انگلی میری چھڑا کے علم سے لپٹ گیا، انگلی میری چھڑا کے علم سے لپٹ گیا۔ اب میں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے علی جناب صدر صاحب کو حکم دیتا ہوں، آئے ہو مجلس کو، ایک نعرے صلوات، اور جو منوین تھوڑا سا آپ لوگ آگے بھی آ جائیں، اور جو باہر ہیں وہ بھی اگر فرش اعظم پر تشریف لے آئیں گے تو اور اچھا رہے گا۔ بہت قریب نہ کرو، تھوڑا سا پیچھے کرو، بس اور ذرا سا پیچھے، بس ٹھیک ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین۔ من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالنجم یہتدون۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور سید علی اختر زیدی ابن سید انوار حسین زیدی صاحب مرحوم کی روح کو بخش دے۔ ایک پر تو اور جیتی جاگتی بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادھر تشریف ہے نظر صاحب، ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں۔ چھوٹا سا جملہ قرآن مجید کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ خود اشارہ ہے کہ یہ مجلس طولانی انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے ستاروں کے بارے میں کہ ستارے ہم نے کس لیے بھیجے ہیں، تو اس مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ ستارے ہمارے لیے ہدایت ہیں، کبھی اپنی جگہ کے اعتبار سے ہدایت ہیں کہ وہ کہاں ہیں ستارے اور ہم کہاں ہیں، اس اعتبار سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔
اور کبھی اپنے اجالے اور روشنی کے اعتبار سے ہدایت کرتے ہیں۔ دو طرح سے قرآن مجید میں ستاروں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک ہدایت کی حیثیت سے، اور ایک جہاں قرآن مجید کا اعلان ہوتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو زینت بخشی ہے کواکب کے ذریعے سے۔ تو ایک جہاں کواکب کا لفظ آیا ہے، کوکب اور کواکب، اور ایک جہاں نجم کا لفظ آیا ہے۔ تو کواکب کا جہاں لفظ آیا ہے وہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے اس کو زینت دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک حسن بنا کے بھیجا ہے، اور یہ آخری آسمان پر ہم نے اس کو چمکایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ستاروں کو بھی وہی دیکھے گا، اس سے رہنمائی وہی حاصل کرے گا کہ جو بینا ہوگا، دیکھنے والا ہوگا، صاحب بصیرت ہوگا، جس کی آنکھوں میں روشنی ہوگی، وہی ستاروں سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ستارے، چونکہ میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا، قرآن مجید کا یہ جملہ اس لیے استعمال کیا کہ مرحوم کا نام اختر تھا، اور اختر کے معنی ستارے کے ہوتے ہیں، اور ستارہ یہ اختر فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں۔ عربی میں اختر کا ترجمہ یا کوکب ہوگا اور یا نجم ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ لیکن بہرحال دونوں صورت میں کوکب بھی ہے، یعنی وہ ستارہ جسے کوکب کہتے ہیں اگر وہ ہے تب بھی وہ ہمارے لیے زینت بنتا ہے، اور اگر نجم ہے تو بھی ہمارے لیے ہدایت بنتا ہے۔ دونوں صورت میں ہدایت بنتا ہے، مگر یاد رکھیں ہدایت وہی کر سکتا ہے جہاں کوئی نقص نہ ہو، جہاں کوئی عیب نہ ہو، جہاں کوئی کمی نہ ہو، جہاں کوئی کجی نہ ہو۔ تو اگر نجم ہمارے لیے ہدایت بنتا ہے، ستارہ ہمارے لیے ہدایت بنتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس ستارے میں جسے نجم کہتے ہیں اس میں کہیں سے تاریکی ہے، کہیں سے اندھیرا ہے، یا کبھی اندھیرا رہا ہو بعد میں اجالا ہو گیا ہو۔ اس کی خلقت یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے اجالا ہی اجالا بکھیر رہا ہے، ہدایت ہی ہدایت دے رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھے، یہ تو خود اس جملے کے ذریعے سے وہ حدیث باطل ہو گئی۔ توجہ فرمائیں میں، یہ خود اس جملے کے ذریعے سے حدیث باطل ہو گئی جہاں یہ حدیث گڑھی گئی، اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب نجوم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، ہدایت وہی نجم کرتا ہے جو اول سے آخر تک نورانی ہو، اور نہیں فرمایا آپ نے، جو شروع سے آخر تک نورانی ہو۔ اگر ایسا ہو کہ کبھی اندھیرا اور کبھی اجالا، تو جو خود اجالوں کا محتاج ہے وہ ہدایت کیا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اچھا، عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے ستاروں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، ستاروں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ دوسرے سورہ نور میں بھی اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال جو ہے مشکات جیسی ہے۔ مشکات اس جگہ، اس ظرف کو کہتے ہیں جہاں پہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ نور، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر تشریف لائیں، الہی نور، الہی نور کا مشکات ہمارا قلب اور ہمارا دل ہے۔ توجہ کریں آپ، یعنی ستارے کے ذریعے سے، کوکب کے ذریعے سے، نجم کے ذریعے سے خداوند عالم ہمیں اپنی معرفت کی دعوت دے رہا ہے۔ اب اگر آپ متوجہ ہوں تو گردش کر رہا ہے تو بھی ہدایت کر رہا ہے، گردش کرتے کرتے کہیں اتر جائے
تو وہ بھی ہدایت کر رہا. ہمیں اوپر رہ کے اگر ہدایت نہیں پا رہے ہو تو ہم نیچے بھیج کے بتا دیتے ہیں یہ کون سا در ہے جہاں تمہیں ہدایت ملے گی, یہ کون سا دروازہ ہے جہاں سے تم کو روشنی ملے گی, اجالا ملے گا, بلندیاں ملے گی. یہ تو اس بلندی کو ترک کر کے ستارے نے بتا دیا. اترا زہرا کے مقدر کا ستارہ اترا, اس کو ایک ہم نہیں سارے فلکی کہتے ہیں. کتنے بدبخت مسلمانوں کو چکر دے کر اترا جس در پہ اسے بیت علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ فرمایا آپ نے. تو ستارہ خدا کی معرفت کے لیے ہوتا ہے. ستارہ پہنچاتا ہے, ہدایت کرتا ہے, بتاتا ہے, راستہ بتاتا ہے. اور اگر علی اختر ہو, توجہ فرمائیں آپ, ایسا نہیں ہے کہ اختر کو علی کہا گیا ہے, علی کو اختر کہا گیا ہے. اب آپ یہ سب لفظیں اگر اس کی گہرائی میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ادق ہو جائے. یعنی علی کا پہلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اختر کے محتاج علی نہیں ہیں بلکہ علی کا محتاج اختر ہے. توجہ کیا آپ نے, علی کا محتاج اختر ہے. اور ساتھ ساتھ جہاں علی اور اختر یکجا ہوتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ دعوی سلونی کرنے والا علی کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو, مجھ سے جو چاہو پوچھ لو, قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں, یہ اعلان کرتا ہے, یہ اعلان کرتا ہے یہ دعویٰ کہ جو بھی اختر مجھ سے وابستہ ہوگا وہ دریائے علم بہاتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے پوری حیات علم پہنچانے میں گزار دی. کسی کی پرورش میں, کسی کی فکری پرورش میں, کسی کی ذہنی پرورش میں, کسی کی عملی پرورش میں اپنی پوری عمر گزار کر کے یہ بتایا کہ جو علی کا اختر ہوتا ہے وہ دریائے علم سے سیراب کیا کرتا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. توجہ فرمایا آپ نے. تو ستارہ یہاں پر بہت سے لوگ یہ سوچیں لفظ اختر کے استعمال سے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ صاحب لگتا ہے کہ ان کی تعریف بہت کریں. ان کی تعریف نہیں ہو رہی ہے, اس اصل ستارے کی وجہ سے نجم کی تعریف ہو رہی ہے, اور نجم کے صدقے میں جو وابستہ ہوتا ہے اس سے, اس کی تعریف ہو رہی ہے. ہاں, چاہے فارسی میں ہو چاہے تو اگر فارسی میں اختر ہے تو اسی کو عربی میں نجم و کوکب کہتے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے, نجم و کوکب کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی, مگر اس کا کام ہدایت کرنا ہے, اس کا کام ہدایت کرنا ہے. کس کی ہدایت کرے گا؟ جو ہدایت چاہے گا, جو ہدایت چاہے گا اور جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی. آنکھیں یہ بھی ہیں, امام فرماتے ہیں خدا کی قسم, یہ جملہ اہل علم کے حوالے سب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم وہ انسان زیادہ بہتر ہے کہ جس کی یہ آنکھیں اندھی ہوں مگر یہ آنکھیں کھلی ہوں. لفظیں بدل کے کہوں, بصارت ہو نہ ہو مگر بصیرت ضروری ہے. توجہ کیا آپ نے, جب بصارت نہیں ہوتی اور بصیرت بلند ہوتی ہے تو اگر نابینا صحابی بھی ہے مگر امام کے پاس آتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہی باقر ہے, یہی باقر ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. غور فرمایا آپ نے. تو آنکھیں اگر نورانی ہے, اگر ہمارے یہ قلب کی, تو امام کے قول کی روشنی میں ہمیں اس پر توجہ دینا پڑے گا. ہم ساری محنت, آنکھ ذرا سا ڈاؤن ہو رہی ہے, چیک اپ کرا رہے ہیں کہ صاحب کچھ آج کل روشنی کمزور ہو رہی ہے, قریب کی کمزور ہو رہی ہے, دور کی کمزور ہو رہی ہے, ایک سے دکھ رہا ہے ایک سے نہیں دکھ رہا ہے, ایک کی قریب کی خراب ہے ایک کی دور کی خراب ہے. دنیا دیکھنے میں اتنا ہم اندھے ہو گئے ہیں کہ صرف اسی آنکھ کی کمزوری دکھائی دیتی ہے, اسی آنکھ کی کمزوری دکھائی دیتی ہے. وہ آنکھیں جسے معصومین نے کہا ہے کہ یہ اندھی نہ ہونے پائیں
چاہے یہ ان سے بینائی چھن جائے مگر پھر بھی اگر یہ بینا ہے تو کام آپ کا بڑھتا رہے گا اور آپ خود بھی بینا رہیں گے اور دوسروں کو بھی دکھانے والا بتائیں گے۔ توجہ فرمایا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ساری کیئر ہماری مادی ہو گئی ہے، ہم صرف اس آنکھوں کا علاج کرتے ہیں مگر ان آنکھوں کو بند کیے جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں ان آنکھوں کا ذوف دور ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ان آنکھوں کا ذوف دور ہوگا۔ وہ آنکھیں کون سی ہیں؟ دل کی آنکھیں۔ تو کیسے ذوف دور ہوتا؟ تو پیغمبر نے خود ہی بتا دیا۔ پیغمبر نے خود بتایا کہ اگر ذوف محسوس ہو رہا ہو، ستارے نے بتایا، اور جس کے صدقے میں ستارہ پیدا ہوا ہے، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری، یہ سب جو ہے انہی کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ تو یا وہ بتا رہا ہے اور یا جس کے صدقے میں پیدا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ذوف ہو، بصیرت کا ذوف ہو، بصارت کا ذوف ہو، فکر کا ذوف ہو، عمل کا ذوف ہو، لیکن کم از کم احساس تو پیدا ہو کہ کمزوری ہمارے پاس کہاں آ رہی ہے، ہم کہاں سے کمزور ہو رہے ہیں۔ آنکھوں سے کمزور تو بہت سے دکھائی دے رہے ہیں، نہ جانے کتنے ڈاکٹر آنکھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے پوری دنیا سے پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں، اور آدمی اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہتا ہے، مگر بصیرت میں اگر کمزوری آتی ہے، بصیرت میں اگر نقص آتا ہے، بصیرت میں اگر خرابی پیدا ہوتی ہے، تو سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس ڈاکٹر ہی کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ جو بصیرت کا علاج کر سکتا ہے، اسی کو محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے آپ نے۔ اور اس کے بعد علماء حقہ ہیں، علماء سو کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، لوگ ایسے موقع پہ علماء سو کا ذکر زیادہ کرنے لگتے ہیں، جہاں بصیرت کا علاج کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنی ان آنکھوں کو صحیح کرا لیجئے۔ کہاں جائیں صاحب؟ ہر طرف تو اندھیرا ہے، فلاں صاحب اس طرح، فلاں صاحب اس طرح، فلاں صاحب اس طرح، فلاں صاحب اس طرح، ایک لائن لگا دی کہ سب خراب۔ توجہ فرمائیں۔ حالانکہ یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک شخص ایک جھوٹ بولتا ہے اور ایک شخص 1000 جھوٹ بولتا ہے، کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ اچھا، اگر آپ کسی کو بھی نہیں مان رہے ہیں تو محمد و آل محمد کی سیرت ایسی ہے کہ آپ کو اسی طرف لے کے جائے گی جدھر آپ کو واقعی معنوں میں جانا ہے، لیکن وہ بھی تو دیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن سے وہ ملے گی۔ آل محمد علیہ السلام کی سیرت حاصل کرنے کے لیے انسان احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کرے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک غلط حدیث اتنی رواں دواں ہو گئی، اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں، صرف اس نقل میں کہ وہ بھی ستارے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ ایسا وہ چراغ ہے جس کی لو کون ہے، اور نور علی نور، نور پہ نور، یعنی مسلسل یہ نورانی سلسلہ 12 اماموں تک ہدایت کے لیے ہمارے پاس موجود رہے گا۔ جناب فاطمہ کہیں کوكب دری سے مراد ہیں، اور جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب یہ زجاج سے مراد ہیں۔ الگ الگ انداز سے یہ قرآن مجید نے بتایا ہے، اور دونوں فریقین کی تمام تفسیریں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس پوری آیت سے مراد محمد و آل محمد کا نور ہے، ان کا اجالا ہے، ان کی روشنی ہے۔ اب آپ سوچیں، جو اتنا منور ہو جب دنیا اسے نہیں دیکھ پا رہی ہے، اور ننھے ننھے ستاروں کو دیکھ کے سوچا اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب۔ اچھا، یہی بات تھی ایسی کہ جب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فتح خیبر
کر لی، جنگ فتح ہو گئی اور در خیبر ہاتھوں پہ آ گیا۔ حالانکہ خیبر کا در ہاتھوں پہ آنا علی جیسے بہادر کی بہادری کا اعلان نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ارباب علم تشریف فرما، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کی نظروں میں، توجہ فرمائیں، جس کی نظروں میں پوری کائنات سبک ہو، پوری دنیا جس کی نگاہوں میں سبک ہو، اس کے لیے در خیبر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مادی نگاہوں کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے گرا چیزوں کو وزنی سمجھتے ہیں کہ ہاں در خیبر ہاتھوں پہ لے لیا۔ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، ایک شخص آیا، پہلے بہت زیادہ ستاروں کی پرستش تھی، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی اور ستاروں نے یہ کر دیا، اور ستارہ آج بھی ہمارے درمیان یہ جملے رائج ہیں۔ ارے صاحب، جب آدمی کا ستارہ ہی خراب ہے، ستارہ بیچارہ کہیں خراب نہیں ہوتا، ہماری حرکتیں خراب ہوا کرتی ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، وہ تو چمکتا رہتا اور روشنی دینے کے لیے تیار ہے، ستارے کی کوئی خامی نہیں ہے۔ ایک صاحب ستارہ پرست مزاج واقع خیبر کے بعد مولا کائنات کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، یہ جو آپ نے در خیبر ہاتھوں پہ لے لیا، یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے، یہ بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ دراصل ہمارے حساب سے، علم نجوم کے حساب سے یہ دکھائی دیتا ہے، جو ہم نے حساب جوڑ کے اندازہ لگایا کہ ایک ستارہ نکلا جس کی وجہ سے ساری گراں وزنی چیز ہلکی ہو جاتی ہے، وزنی اور گراں چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو اے علی، جس وقت آپ خیبر کے قریب پہنچے وہ ستارہ نمودار تھا، توجہ فرمائیں آپ، تو اس ستارے کے نکلنے کی بنیاد پر آپ نے در خیبر اکھاڑا، اتنا وزنی در ہلکا ہو گیا اور آپ کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ توجہ فرمائیں آپ، اتنا وزنی در ہلکا ہو گیا اور آپ کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ حالانکہ اس میں بہت سے عیب ہیں۔ ارے بھائی، ہلکا ہونے کے باوجود کتنا بھی ہلکا ہو، بھئی یہ جتنے لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں یہ کشش ثقل کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا، زمین کھینچ رہی ہے، تو صرف ستارہ ہلکا کر کے کیا کرے گا جب زمین کھینچتے اپنی کشش کو نہ روکے۔ آپ دیکھیں، جب ہاتھوں پہ دروازہ تھا، در خیبر تھا، تو مولا کائنات کا قدم زمین پہ نہیں تھا، بلکہ دوشے ہوا پہ تھا، تو عزیزان گرامی، تو یہ دوشے ہوا پہ کیسے آیا؟ علی کے قدم دوشے ہوا پر اور علی کے ہاتھوں پر در خیبر، تو اب زمین کو تو اپنا پاور دکھائی دینا چاہیے، زمین کو اپنی طاقت دکھانی چاہیے، مگر زمین بھی اپنی طاقت بھولی بیٹھی ہے۔ دو تین خوبصورت مصرے ہیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سنتا ہوں اس زمین کے اندر ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر۔ سنتا ہوں اس زمین کے اندر ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، لیکن علی کھڑے ہیں فضا میں بکر و فر، لیکن علی کھڑے ہیں فضا میں بکر و فر، کھینچے زمین علی کو کہاں اس میں تاب ہے، یہ ہے تراب اور علی بو تراب ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو دروازہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا اتنا بھاری، وہ ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے۔ تو مولا نے کہا ذرا سا اس کا حساب کرو، اب وہ بیچارہ کب نکلنے والا، اب وہ کب نکلے گا؟ اس نے حساب کیا، کہا کہ اب تو بہت صدیوں کے بعد نکلے گا۔ تو امام نے کہا پھر سے حساب کر لیجیے، دیکھیے ہو سکتا ہے کچھ غلطی حساب میں ہو گئی ہو، حساب پھر سے کر لیں۔ تو اس نے پھر سے حساب کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آقا ابھی بہت وقت ہے ستارے کے نکلنے میں۔ تو امام نے کہا ایک مرتبہ پھر حساب کر لے، توجہ فرمایا، ایک مرتبہ پھر حساب کر لے۔ اس نے پھر بہت غور سے حساب کیا،
دیکھیے علی کے مقابلے میں کوئی حساب چلتا نہیں ہے، علی کے سامنے کوئی حساب، اب یہ لفظ آپ نے محسوس کیا، کہیں کا کوئی حساب نہیں چلے گا، علی کے سامنے کہیں کا کوئی حساب نہیں چلے گا، کیونکہ جب علی موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے اب حساب و کتاب، اب آپ مولائی ہو کے بھی اس جملے کو نہ محسوس کریں، علی کے سامنے اور حساب و کتاب یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس نے حساب جوڑا، پھر جوڑنے کے بعد کیا، اب بہت مشکل ہے کہ وہ ستارہ اگر نمودار ہوگا تو بڑے زمانے کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات بیلچہ لے کے ایک بڑے پہاڑ کی طرف آگے بڑھے اور یہ ارادہ کیا کہ اس پہاڑ کو اکھاڑ دیں، بس جیسے ہی آگے بڑھے یہ نجومی کہہ رہا یا علی رک جائیے، ستارہ پھر نمودار ہو گیا۔ یہ نجومی یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں، یعنی علی نے جو کام کیا ہے در خیبر اکھاڑ کر وہ ستاروں کے محتاجگی کی بنیاد پہ کیا ہے، اگر ستارے نہ ہوتے تو یہ عظمت کا صحرا مولا کائنات کی پیشانی پہ نہ بنتا۔ علی ابن ابی طالب نے اس کے حساب کے بعد آگے بڑھ کے بتایا کہ دیکھو ہم ستارے کے محتاج نہیں ہے، ستارہ ہمارا محتاج ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمایا نے، ستارہ ہمارا محتاج ہے۔ عزیزو، ستارہ ہمارے لیے ہے، ہم ستارے کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے سے مراد مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے۔ ہم ستاروں کے مقدر کو بدل سکتے، ہم ستاروں کی کیفیتوں کو بدل سکتے اگر ہم اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، مرحوم نے پوری عمر تعلیم دینے میں گزاری ہے۔ ابھی 5-6 دن پہلے میں خود یہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے، میں نے ذرا چیک اپ کرایا تھا اپنا، تو انہوں نے کہا کہ لائیے مولانا میں خود آپ کی رپورٹ دیکھوں گا۔ میرے خیال سے سائنس کے وہ لیکچرر یا پروفیسر تھے، اس لیے کہ وہ پڑھے تو، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھئی آپ اپنے کو کنٹرول میں رکھیے، اس لیے کہ حالات بالکل بارڈر پہ رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری سانس تک کوشش یہ رہتی تھی کہ سب کی صحیح رہنمائی ہو، سب کی صحیح رہنمائی ہو۔ عزیز، سب کو پالنا اور ہے مگر بچوں کو نیک بنانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے 2 بچوں کو بھی پالا تو جیسے جیسے ستارہ چلتا رہا ہے ویسے ویسے فردن ان کے چلتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے علی ابن ابی طالب کے ماننے والے تھے، علم پہنچانے والے تھے، علم دینے والے تھے۔ یاد رکھیں آج ہمارے درمیان سب سے زیادہ جو کمی ہو رہی ہے وہ علم کی ہو رہی ہے۔ ہمیں علم کے ذریعے مقابلہ، اس زمانے میں بھی سارے گردن کلفت، سارے گردن اٹھا کے چلنے والے جس بات سے مولا کائنات کے اسے علم کہتے ہیں۔ اگر پریشانی ہوتی تھی، کہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو علم کے پاس آتے تھے، باب مدینۃ العلم کے پاس آتے تھے۔ کیوں؟ اسی کہ جانتے تھے اس کے علاوہ کہیں حل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات عالم علم لدنی نے پیدا کی ہے، لہذا اس عالم نے پوری کائنات کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے علم کے راستے دیے ہیں، چاہے وہ ستاروں کا راستہ ہو، چاہے وہ چاند کا راستہ ہو، چاہے وہ زمین کا راستہ ہو۔ اب آپ غور فرمائیں، اس کے چاہنے والے علم سے دور رہیں جو 3x3 کی جگہ پر بیٹھ کے آواز دے رہا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں اپنے علم کے بارے میں، یہ تمہارے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں۔ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ میں زمین سے زیادہ، تشریف لائیے اللہ، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ عزیزان گرامی، علم ضروری ہے،
علم کے بغیر، اور مگر وہ بھی بڑا مرحلہ ہے، علم وہ دے جو تیرے عقل کی تہ پا جائے۔ علم وہ دے، بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں مگر عقل کے تناسب سے علم، یہ بہت پریشانی ہے۔ حسن ظہیر صاحب قبلہ مسکرا رہے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑی پریشانی ہے آج معاشرے میں۔ علم وہ دے جو تیرے عقل کی تہ پا جائے، اور عقل وہ دے، یہ لفظ بڑا سخت ہے، عقل وہ دے جو تیرے علم کو راس آ جائے۔ دیکھیے علم آنے کے بعد عقل کو وہ علم راس آ جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑے بڑے عالموں کو دیکھا ہے کہ علم ہونے کے بعد آخر میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ راہ حق سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم ان کی عقل کے لیے راست نہیں آیا ہے۔ تو عزیزو، ستاروں کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ستاروں کے ذریعے سے ہمیں راستے ملتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے ہمیں وہ راستہ ملتا ہے جو خدا کا راستہ ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کی دلیل میں، ثبوت میں ستاروں کو قرار دیا کہ دیکھو یہ چمکتے ہوئے ستارے، ان کو صرف زینت نہ سمجھنا، ہم نے آسمان کو اس کے ذریعے سے زینت بنایا ہے، مگر صرف خوبصورتی پہ نہ جانا۔ دیکھیں وہ ستارہ ہی تھا جس کو دیکھ کے زمین پہ لوگ اپنے کو ستارہ قرار دینے لگے، حالانکہ وہ ستارہ اور ہے اور گمراہیوں کے ستارے اور ہیں۔ زمین پہ بہت سے ستارے ہیں مگر وہ سب گمراہیوں، اور خاص طور سے اس دور کے جتنے بھی ستارے ہیں ان سے ہدایت ملتی ہی نہیں گمراہیوں کے علاوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ستارے کو دیکھ کر کے صرف نام رکھ لینا اور ہے، اور اس کی صفات کو اپنے اندر اتار کر کے کائنات کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لانا یہ اور ہے۔ یہ صرف الہی طور پر جو پیدا کیے ہوئے ستارے ہیں، یہ کہکشائیں، یہ کواکب، یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو عزیزو، ہمیں ہدایت کے نور سے اپنے قلب کو منور کرنا چاہیے قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے، قبل اس کے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ خدا کی قسم، عالم ہوتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر دوں، اس کے بعد زحمت تمام کر دوں گا۔ ایک عالم تھے، آخری وقت میں ان کو سلسل بول کا مرض تھا، یعنی بار بار پیشاب کا ہو جانا، چاکنی کا عالم تھا، آخری وقت تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے ورثاء، ان کے چاہنے والے انہیں قبلہ رخ لٹال رہے تھے، لیکن عجیب و غریب بات تھی کہ انہیں قبلہ رخ لٹالا جاتا تھا اور وہ فوراً ادھر سے ہٹ جاتے تھے۔ ورثاء لٹالتے تھے اور وہ فوراً اس رخ سے ہٹ جایا کرتے تھے، پھر لٹالا جاتا تھا، پھر ہٹ جاتے تھے۔ لوگ عاجز آ گئے، اتنے بڑے عالم ہو کر کے جانتے ہیں مسئلہ کہ آخری لمحات میں قبلہ رخ لٹالا جاتا ہے، لگتا ہے ایمان ان کا چلا گیا۔ قبلہ رخ ہم لٹالتے ہیں اور یہ قبلہ رخ سے ہٹ جاتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، ایک چاہنے والے نے کان میں کہا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کے اوپر جاکنی کا عالم ہے، آپ کو ہم قبلہ رخ لٹال رہے ہیں، آپ قبلہ رخ سے الگ ہو جا رہے ہیں، منحرف ہو جا رہے ہیں، ہٹ جا رہے ہیں، ذرا سوچئے آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بڑی نحیف آواز میں، توجہ فرمائیں، آخری سانس تک جہاں ہدایت چمکتی ہوئی بستر مرگ پر دکھائی دیتی ہے، وہ باعمل علماء کے بستر مرگ پر دکھائی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی میرا دماغ کام کر رہا ہے، میرا ذہن کام کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے اوپر حرام ہے قبلہ رخ ہو کر کے ہمیں پیشاب کرنا، یہ قبلہ رخ ہو کر کے منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہم جب یہ جانتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمیں جب ایسی کیفیت ہو تو ہم قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ادھر
نہ رہے، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم ہمیں قبلہ رخ کرتے رہو، مگر ہم منحرف ہوتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا آخری سانس تک اگر عقل کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے علم اہل بیت اسے راس آ گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک مولا کے شیدائی، ایک مولا کے ماتمدار، ایک مولا کے چاہنے والے سیدھے شریف انسان کا سیم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھا اتنی ٹھنڈک میں، سردی کا موسم، لیکن اس کے باوجود سن رسیدہ لوگ بھی ان کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ جنازہ کیا کئی جنازہ تھا؟ دنیا میں بہت سے جنازے اٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جنازے اٹھتے ہیں، مگر جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے بہت سے ہوتے ہیں۔ بھائی بھی جنازہ اٹھاتا ہے، بیٹے بھی جنازہ اٹھاتے ہیں، دوست احباب بھی جنازہ اٹھاتے ہیں، مگر صرف ایک جنازہ کربلا میں حسین غریب کا تھا۔ صرف ایک لاشا کربلا میں حسین غریب کا تھا کہ جنازہ ایک تھا مگر اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے مگر خدا کی قسم آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ کہیں تنہا کوئی جنازہ اٹھا ہو، مگر ہائے میرا مولا آقا حسین سرزمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا شہادت کے بعد غسل و کفن کا اہتمام ہوتا، نبی زادہ ہے، رسول کے دوش پہ سوار ہونے والا ہے، رسول کی زلفوں کو ہاتھوں میں لینے والا ہے۔ ارے بوسہ گاہ رسول، ارے رسول جس کے ہونٹوں کو چومتے تھے، جس کے گلوئے مبارک کو چومتے تھے، جس کی پیشانیوں کو چومتے تھے، وہ حسین سرزمین کربلا پہ پڑا ہے۔ ارے کفن کا اہتمام ہونا چاہیے، غسل کا اہتمام ہونا چاہیے، مگر بجائے غسل و کفن کے ارے ایک آواز کانوں میں گونجتی ہے، گھوڑوں کی نال بندیاں کی جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں سیدہ زہرا فرش عزا پہ اسی کو لینے کے لیے آتی ہے، سیدہ زہرا انہی آنسوؤں کو لینے کے لیے آتی ہے اور اپنے اسی لال کے زخموں کا مرہم بناتی ہے۔ ہاں عزادارو، اب ہمارے درمیان آنسو بہانے کی کیفیت کمزور ہوئی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنسو کہیں ہماری شخصیت کو مجروح نہ کر دے۔ خدا کی قسم آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں سوچتے کہ ہم آنسو کس طرح بہا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، اس لیے کہ زہرا کو وہ گریہ پسند ہے۔ ارے جو زور زور سے ارے مستربانہ انداز میں گریہ کیا جائے، ہاں ظاہر ہے یہ ذات گریہ کرنے کے لائق ہے، بجائے غسل و کفن کے۔ عزادارو آپ نے دیکھا کتنا ہجوم تھا، ڈاکٹر جاوید صاحب، جناب فرید صاحب، یہ ان کو سبھی لوگ بڑھ بڑھ کے پرسہ دے رہے تھے، مگر ہائے رے غریب کربلا، ہائے رے مظلوم کربلا، ارے بجائے غسل کے ارے گھوڑوں کی نال بندیاں کی گئیں، اور اس کے بعد فرزند زہرا کا لاشا گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو رہا ہے، لباس چھین لیا گیا، ارے انگوٹھیاں لینے کے لیے انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اللہ، ارے بیمار بیٹا موجود ہے، ارے بہن موجود ہے۔ جب بہن بہت مضطرب ہوئی تو خیمے سے باہر آ گئی، کیا دیکھا؟ مجلس تمام ہو گئی، سوگوارو کیا دیکھا؟ میرا بھیا منہ کے بل گرا ہوا ہے۔ بھئی یہ منظر دیکھ کر کے مدینے کا رخ کیا، یا جدہ صلی علیک ملیک السماء، ارے میرے نانا آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی تھی، وَهَذَا مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء، مگر یہ آپ کا لال حسین خاک و خون میں غلطہ سرزمین کربلا پہ پڑا ہے۔
فریاد ہے نانا، فریاد ہے نانا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، معبود مرحوم کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے ان کے تمام ورثاء کو ان کے حق میں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ان تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود، اس مختصر سے پاکیزہ گریے کا واسطہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہماری خواتین بیمار ہیں، پالنے والے انہیں شفا عطا فرما، پالنے والے اس مختصر سی مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے معبود، اس نازک دور میں اسلام اور مسلمین کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما، پالنے والے ہم سب کو اپنی بصیرت کی تقویت کے لیے توفیق عطا فرما کہ ان راستوں کی طرف چلیں جس سے ہمارے اندر محبت اہل بیت، معرفت الہی، اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ پالنے والے امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور سید علی اختر زیدی صاحب ابن سید انوار حسین زیدی صاحب کی روح کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔ یا اللہ سلامت خیریت ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی ذریتک و بنیک وعلی المستشہدین معک جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ تعالی من اعوانہ وانصارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔